آپ کو میں بتاتا ہوں، سنیے توجہ کے ساتھ. ہمیں بخار آئے تو ہم شکایت کرتے ہیں، ہمارا ہاتھ پاؤں درد کرنے لگے تو ہم ویلا مچاتے ہیں. ساری تکلیفیں میرے گھر میں آئی ہیں. بزنس میں کوئی کمی آ گئی تو رونا دھونا اور نہ جانے کتنے لوگوں کو ہم شکایت کرتے ہیں، میرا یہ پرابلم، میرا وہ پرابلم. میرے عزیزوں، صحابہ کرام میں ایک صحابی ہیں، جنگ احد میں، احد کے میدان میں ان کے پیٹ پر 12 نیزے مارے گئے تھے اور ان کا پیٹ پھٹ گیا تھا. میدان میں گرے ہوئے، ابھی موت نہیں ہوئی. حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ، جنگ ختم ہو چکی، شام کا وقت ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا سعد ابن ربیع زندہ ہے یا انتقال کر گئے؟ حضور نے ان کا نام لے کر پوچھا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لاشوں میں اور زخمی لوگوں میں ہم جا کر دیکھتے ہیں. تو 2 صحابی گئے میدان میں ڈھونڈنے کے لیے، لاشیں بہت ساری تھیں، زخمی لوگ بھی پڑے ہوئے تھے. تو سعد ابن ربیع کا نام لے کر پکارنے لگے. کافی دور کے بعد آواز آنے لگی، ہاں میں زندہ ہوں. سعد ابن ربیع کی آواز آئی. جو 2 صحابہ گئے تھے ڈھونڈنے کے لیے، انہوں نے دیکھا وہ کئی لاشوں کے نیچے دبے ہوئے تھے. جب لاشوں کو ہٹایا تو دیکھا ان کا پیٹ پھٹا ہوا ہے، ان کا پیٹ پھٹ گیا ہے. 12 نیزے ان کے جسم پر لگے ہوئے ہیں. ابھی موت نہیں ہوئی، ابھی انتقال نہیں ہوا، سانس چل رہی ہے. اسی میں جو آئے ہوئے دونوں صحابی ہیں وہ کہتے ہیں سعد ابن ربیع، تجھے رسول اللہ نے نام لے کر پوچھا. سعد ابن ربیع کہاں ہے؟ وہ وہیں میدان میں گرے ہوئے کہنے لگے اے میرے دوستوں، رسول اللہ کو میرا سلام کہہ دینا. شاید میری زندگی بہت تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے، شاید میری زندگی بہت تھوڑی سی باقی ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ پاؤں گا، میرا سلام کہہ دینا. اور اس کے بعد جو دوسرا جملہ ہے، ان کا دوسرا سینٹنس ہے، وہ سنیے جو میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. انہوں نے یہ کہا اے میرے دوستو، ایک بات یاد رکھنا، جب تک تم زندہ ہو، تمہاری زندگی میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے تکلیف دے دیا تو یاد رکھنا قیامت کے دن تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا. قیامت کے دن پھر تم کوئی بہانہ نہیں کر سکو گے. جس کے جسم میں 12 نیزے لگے ہو، پیٹ پھٹ گیا ہو، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے ہائے ہائے میں مر گیا، میرا کیا ہو گیا. وہ اس وقت بھی یہ کہتے ہیں حضور سے جا کر کہہ دینا میں نے ان کی حفاظت کا حق ادا نہیں کیا، میں نے ان کی حفاظت کا حق ادا نہیں کیا. آج ہم گرم بستروں میں سو کر کے، نرم غذائیں کھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں. آج اسلام کی حفاظت کی بات، ہمیں کوئی ایسی تکلیف نہیں آئی جو ان کو آئی ہے. ویسی مصیبتیں اور ویسا امتحان ہم دے بھی نہیں سکیں گے. وہ ایک صحابی نہیں ہے عزیزان گرامی الخوان، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو آزمائشیں کی ہیں، امتحان لیے، اللہ اکبر، کبھی پڑھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف کتابوں میں ہے کہ یہ ریئل لوگ بھی تھے، ایسے ریئل لوگ ایسے تھے. ان لوگوں نے جو جو تکلیفیں آئیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سب برداشت کیا، سب برداشت کیا. آج اگر ہم مسلمان ہیں، ایمان ہے، تو یہ سمجھ کر کے چلنا کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دار العمل ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ وہ ایمان لانے کے بعد آزمائے نہیں جائیں گے، ان کا امتحان نہیں ہوگا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ضرور ضرور اللہ امتحان لے گا سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. اللہ امتحان لے گا اس دنیا میں کہ ایمان والے کون ہیں اور منافقین کون ہیں. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. یہاں ہمارا امتحان ہوگا، ہماری آزمائش ہوگی. قرآن کی ایک اور آیت ہے دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. قرآن میں اللہ فرماتا ہے تم کیا یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو؟ تمہاری تھنکنگ یہ ہے کہ تم ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، ڈائریکٹ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور پہلے والوں کو جیسے آزمائش آئی، امتحان ہوا، تکلیف آئی، کیا تمہیں ویسی نہیں آئے گی؟ تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو؟ اللہ فرماتا ہے پہلے والوں کو سختی اتنی آئی تھی، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کو ہلا دیا گیا تھا، اتنی مصیبت آئی تھی کہ وہ ہل گئے تھے، اور رسول اللہ سے یہ پوچھتے تھے اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے میرے عزیزوں، ایک صحابی ہیں انس بن نذیر رضی اللہ تعالی، جنگ احد میں ان کی لاش نہیں ملی، انس بن نذیر ان کی لاش نہیں ملی، کافروں نے ان کی لاش کو پوری طرح سے رون دیا تھا. ان کی بہن آئی، ان کی سسٹر، صرف ایک انگلی دیکھ کر کے پہچانا، ایک انگلی میدان میں ملی، کہا کہ میرے بھائی انس بن نذیر کی انگلی، اس کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں ملا. یہ وہ انس بن نذیر ہے جس کو پورے جسم کے ساتھ رون دیا تھا کافروں نے، صرف ایک انگلی بچی تھی، ایک انگلی. اور اسی جنگ احد کے اندر حنظلہ رضی اللہ تعالی، یہ جوان دولہا ہے جس کی شادی آج ہی ہوئی ہے، مدینے میں پہلی رات کا دولہا ہے، رات کے وقت اپنی بیوی اپنی دلہن کے ساتھ سو رہا ہو، اور باہر آواز آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں جا رہے ہیں. بیوی سے کہا الوداع، مجھے اجازت دو، میں جنگ میں جا رہا ہوں، رسول اللہ کے ساتھ جا رہا ہوں. اور بیوی ایسی نہیں تھی کہ یہ کہے کہ ارے آج تو شادی کی اور مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، کس کے بھروسے جا رہے ہو، جانا ہی تھا تو شادی کیوں کیا؟ نہیں، ان کی دلہن کہتی ہے میرے سرتاج اللہ حافظ جاؤ، اگر صحیح سلامت واپس آؤ گے تو میں فخر سے غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر نہیں آ پائے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں، تب بھی میں فخر سے کہوں گی شہید کی بیوہ، شہید کی بیوہ. وہ عورتیں تھی مدینے کی، کون سی عورت آج کے زمانے میں قربانی دینا چاہتی ہو؟ کوئی عورت ہے؟ میں عورتوں کی قربانیاں بھی بتاتا ہوں. حنظلہ چلے گئے میدان میں، دوپہر کے وقت وہ شہید ہو گئے، ایک رات کا دولہا قتل ہو گیا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب لاشوں کو جمع کر رہے تھے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حنظلہ کو قتل ہوتے ہوئے تو دیکھا، شہید ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن لاش کہیں نہیں ہے میدان میں. حضور نے فرمایا حنظلہ کی لاش کو فرشتے اٹھا کر لے گئے اور غسل دے رہے ہیں، اور غسل دے کر کے لایا گیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو فرمایا جو شہید ہو جاتا ہے اس کو غسل نہیں دیا جاتا. مسئلہ آپ کو بھی معلوم ہوگا، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کو ڈائریکٹ دفن کیا جاتا انہی کپڑوں میں، اس کی یہ عزت ہے. دوسروں کو یہ غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، لیکن شہید کو نہیں. حضور سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر ان کو غسل کیوں دیا صاحب فرشتوں نے؟ حضور فرماتے ہیں اس کی بیوی سے جا کر پوچھو، پتا چلے گا یہ اپنی بیوی سے رات کے وقت جو وقت گزارا تھا اس پر غسل واجب ہو گیا تھا. جو شوہر اور بیوی کے درمیان جنابت کے بعد غسل واجب ہوتا ہے، حنظلہ پر رات میں غسل واجب ہو گیا تھا، لیکن یہ دیر نہ ہو جائے حضور سے پیچھے ہونے میں، اس لیے بغیر غسل کیے آ گیا تھا. ان کے اندر یہ جذبہ تھا کہ نہانے میں مجھے ٹائم نہ ویسٹ ہو جائے، حضور کی جماعت سے میں پیچھے نہ ہو جاؤں. اور صحابہ کو حضور فرماتے ہیں حنظلہ کو جو غسل دیا گیا وہ شہادت کا غسل نہیں ہے، وہ جنابت کا غسل ہے. عزیزان گرامی وقار، ان کی بیوی زندگی بھر کبھی کسی سے شکایت نہیں کرتی تھی، کبھی نہیں.